بٹ صاحب بات شروع کرتے ہیں آپ کے کریئر کے آغاز سے۔ آپ کی فیملی میں جرنلزم میں کوئی نہیں تھا اور آپ پھر کیسے آ گئے اس طرف؟ کوئی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اور صحافت سے تعارف کیسے ہوا؟ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے گاؤں احمد نگر چٹھا سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہیں میں پلا پڑا، وہیں پیدا ہوا، وہیں بنیادی تعلیم حاصل کی، اور میرا جو خانوادہ تھا وہ کشمیری فیملی تھی۔ وہاں پہ ایک بہت بڑے جاگیردار ہیں چوہدری صلاح الدین چٹھا، جن کے بیٹے احمد ناصر چٹھا صاحب، ان کا اور کشمیری فیملی کا تھوڑا سا تناؤ چلتا رہتا تھا سیاسی حوالے سے۔ ٹھیک۔ ہم کشمیری فیملی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، میرے والد صاحب، جبکہ دوسری طرف صلاح الدین چٹھا صاحب جاٹ فیملی کو پریزنٹ کرتے تھے۔ سیاسی حوالے سے ان دونوں میں اختلاف رہا۔ میرے والد صاحب نے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور ایک پراپر ایسا دڑا بنایا جس کا موقف یہ تھا کہ جاگیردار جو ہے اس کی بربریت اور ظلم سے عام لوگوں کو نجات دلانا ہے۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے کہ جاگیردار اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اور جب آپ آج سے 40 50 60 سال پیچھے جائیں گے تو آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ علاقے کے جاگیردار کے تابع وہاں کی انتظامیہ بھی ہوتی ہے، تھانے بھی ہوتے ہیں، اور جو چاہیں وہ مرضی کریں۔ اس کے باوجود کہ چٹھا فیملی کا تعلق اس طرح کا سخت گیر رویہ نہیں تھا، لیکن اوورال سیاسی طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو منوانا تھا، اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہوتی تھی، تو میرے والد صاحب ان کے متحارب گروپ سے تعلق رکھتے تھے، اور مجھے شروع سے ہی انہی کی تربیت کے باعث یہ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ان لوگوں کے مقابل کھڑا ہوں جو ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1971 میں جب الیکشن کا دور آیا تو میں اس وقت 10ویں کا اسٹوڈنٹ تھا۔ والد صاحب جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنے امیدوار کے سپورٹر تھے، اور انہوں نے احمد ناصر چٹھا کے مخالف کمپین کی، اس کے باوجود کہ جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ تو نہ جیت سکا، لیکن انہوں نے اپنے دڑے کو سٹینڈ کیا، اپنے موقف کو لوگوں تک پہنچایا۔ میں نے جب میٹرک کیا تو اس وقت بھٹو صاحب کی آمد تھی، میں بھی ان جیالوں میں شامل ہو گیا جو پیپل پارٹی کو چاہنے والے تھے۔ پیپل پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے علاقے میں کام کیا، لوگوں کی مدد